اس کو درویش صفت لوگ سمجھ پاتے ہیں، لذت عشق علی کیا ہے زمانے والوں، اس کو درویش صفت لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ کون وارث ہے تیرا، کون میرا وارث ہے، آؤ اے اہل جہاں ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ نعرہ درویش کا ہر گھڑی ہر جگہ، نعرہ درویش کا ہر گھڑی ہر جگہ، علی وارث علی وارث میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا، علی وارث علی وارث کوئی مشکل جب بھی آئی لب میں تھی نہ دے علی، راہ میں آئی رکاوٹ بڑھ گئی جب گلی، ایک سہارا مل گیا میں نے دل سے، ہم نے دل سے کہہ دیا، علی وارث علی وارث علی وارث، ہر نمازی عشق اپنی نعرہ حیدر میں ہے، یہ جو طغرا نام حیدر کا ہمارے گھر میں ہے، عشق نے سمجھا دیا اس کا مطلب یہ ہوا، علی وارث علی وارث علی وارث۔ اور جیسا کہ حدیث رسول بھی ہے کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی سے مزین کرو، اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، رسول خدا کی حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، یہ شعر سماعت فرمائیے گا۔ ہے ہماری محفلوں کی آبرو ذکر علی، یہ دعائیں سیدہ سے منزلت ہم کو ملی، آخرت کی فکر کیا فکر ہو دنیا کی کیا، علی وارث علی وارث حیدریم قلندروں مستم بندے مرتضی، علی ہستوں پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوہ شیر یزدانم، ہو ولی اجمیر کوئی بو علی ہو یا نظام، ہو کوئی شہباز یا ہو رابعہ بصری کا نام، سب کا مسلک ایک تھا سب کا نعرہ ایک تھا، علی وارث علی وارث علی وارث۔ اور یہ ایمان ہر اہل ایمان کا دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی ہمیں یہ احساس ہو یا ہمیں ڈرایا دھمکایا جائے کہ محفل مصطفیٰ میں نہ جاؤ یا مجلس حسین میں نہ جاؤ، اور اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ہمارے جذبات اور زیادہ ابھر جاتے ہیں اور ہم اس سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے، اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو، گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے، ہم نہیں ہوتے پریشان علی وارث ہے، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی وارث ہے، ہم نہیں ہوتے پریشان علی وارث ہے، ہم نہیں ہوتے پریشان علی وارث ہے، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی وارث ہے، ہم اس قبیلے کے افراد ہیں، یہ رسم جس میں ہمیشہ سے ہے، ہو امتحان یا کوئی مار کا
گھر سے جو نکلے تو ماں نے کہا جا تیرا وارث ہے مشکل کشا ہے کامیابی مقدر تیرا دشمن تیرا کچھ نہ کر پائے گا سایہ فگن تجھ پہ ہے یہ دعا فتح تیرا نصیب اور تیری بقا علی وارث علی وارث علی وارث. اور اسی میڈیا کے ذریعے جیو ٹیم کے ذریعے جیو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم یہ پیغام دیتے چلیں کہ جس طرح حدیث رسول ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو کیوں ہم اس قتل و غارت میں پڑے ہوتے ہیں. دعا کرتے ہیں آج کے دن کے صدقے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور جو مسلمان اور اسلام کے اور خاص طور پر انسانیت کے دشمن ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے تمام انسانوں کی مولا حفاظت فرمائے. یہ ایک مشورہ ہے کہ مشورہ ہے یہ ہمارا آج ہر انسان کو دشمنوں سے گر بچانا چاہو پاکستان کو ہے نظام مصطفیٰ ہے نظام مصطفیٰ ہے نظام مصطفیٰ ہر طرف ہو یہ صدا علی وارث علی وارث. ہر گھڑی عشق علی میں لب کشا فرحان ہے اور مظہر عبدی کا بس یہی ایمان ہے ہمارا آسرا آج بھی ہے کل بھی تھا علی وارث علی وارث علی وارث. صلی اللہ محمد. السلام علیکم، گڈ مارننگ. اٹھو جاگو پاکستان. 21 رمضان مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہمارے بین الاقوامی شہرت یافتہ سید فرحان علی المعروف علی وارث، ان کے بے شمار نوحے آپ لوگ سن چکے ہیں، اور علی وارث ان کا پہلا نوحہ تھا. منقبت بھی کہا جا سکتا ہے. ساری دنیا حسین حسین کرے ہر گھر میں سنا جاتا ہے، بہت مشہور. آج یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں منقبت سنانے کے لیے، نوحہ خوانی کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد علی عابد قمبری. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم جی. سر کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں. 21 رمضان اور شہادت کا دن ہے، اور سر آپ شروع کیجئے. آپ کیسے شروع کریں گے آج کے دن کا آغاز مولا کی بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی یوم شہادت کے حوالے سے جیو ٹی وی نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. یقیناً یہ حضرت علی سے ان کی محبت و عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے. حضرت علی جو آئے تو کعبے میں، سبحان اللہ، اور جب بلائے گئے تو پھر مسجد میں. سبحان اللہ. اور ہر رمز اور ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی درس ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہے. آج کے دن کی مناسبت سے بالخصوص اور ان کی مسجد کی شہادت کے پیش نظر کچھ علاقوں میں اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ علی علیہ السلام نماز ادا نہیں کرتے، اور یہ کوئی غیر مسلم نہیں، مسلمان ایسا تصور کرتے تھے. تو جب میرے مولا کو ضرب لگی مسجد میں اور وہاں یہ پیغام پہنچا تو لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا علی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے. تو ان کا مسجد میں ضرب لگنا ایک پیغام تھا کہ وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرنے والا ہو، بے شک وہ علی جو شب ضربت بار بار سینے خانہ میں آ کے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اے فلک گواہ رہنا،
सूरज गवाह रहना, मैंने तुझे तलू होते भी देखा है, गुरूब होते भी देखा है, लेकिन तुमने अली को सोते हुए नहीं देखा। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। इबादत इलाही में वो मकाम कि शब में अगर इबादत करते हैं तो सहाबा इकराम देखते हैं और बिलखुसूस हज़रत सलेमान फारसी देखते हैं तो इस तरह गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि शायद इनका आखिरी वक्त है, और वो परेशान होके दर ज़हरा पे जाते हैं और आके कहते हैं कि बीवी, मैंने इस वक्त मौला को इस हालत में देखा है, इबादत इलाही में इतने गिड़गिड़ा रहे थे, इतने रो रहे थे, इतने तड़प रहे थे कि लगता था कि उनका आखिरी वक्त है। तो एक दफा शहजादी ने दरवाजे के पीछे से आवाज दे के कहा, सलेमान, तुमने आज देखा है, अली की तो हर रात ऐसी है कि वो याद इलाही में और इबादत इलाही में इस अंदाज में। बेशक बिल्कुल। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक किस मुल्क में है? आपके पास पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा है ईरान और तीसरा है सऊदी अरब। ज्यादा से ज्यादा हमें मैसेजेस कीजिए, लाइव कॉल्स कीजिए और हमें अपने सवाल का जवाब दीजिए। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग जानते हैं कि आज 21 रमज़ान है, मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और सैयद फरहान अली और हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अली आबिद कमरी साहब मौजूद हैं। आज मौला के बारे में बात करने के लिए जिक्र ला महदूद है और वक्त बहुत कम है हमारे पास, और देखते हैं कि इस छोटे से वक्त में हम मौला के बारे में कितनी बातें कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। हमारा सवाल एक दफा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक किस मुल्क में है? पहला ऑप्शन है आपके पास इराक, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरब। और हमें ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस कीजिए। मैसेजेस करने का तरीका मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। अपने फोन के मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए UJP, स्पेस दीजिए नाम, अपना सिटी और अपने मैसेज का जवाब लिखकर हमें सेंड कर दीजिए 436 पर। अच्छा जी, हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उज़माल करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरहान आपका और अलामा साहब आपका खास तौर से शुक्रगुजार हैं हम आपके कि हम जानते हैं आप पूरी रात जो है मसरूफ रहे हैं, और मुझे भी पहुंचने में थोड़ी सी देर इसलिए हो गई क्योंकि मरकजी जुलूस के जो रास्ते हैं उस पर आज दफा 144 का निफाज किया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो जो लोग भी जुलूस में शामिल हों और जो नहीं शामिल हो रहे वो भी, उन सबसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कोऑपरेट करें, क्योंकि हमारी अपनी हिफाजत के लिए चीजें होती हैं। और निकलते में रास्तों के इंतखाब में भी थोड़ा सा मोहतात है। जैसे मुझे देर हुई है कि आपको भी देर ना हो जाए तो मुतबादिल रास्ते जरूर इख्तियार करें। मैं भी सुन रही थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो रहा था, और वो जिक्र वही बात है नताशा ने कहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। हमारी तो मतलब जबान में वो कुव्वत गोया ही नहीं है कि हम उनकी तारीफ कर सकें। और कहा जाता है कि मौला अली के फजाइल के लिए अगर ये सारे समुंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त जो है वो कलम बन जाएं और जमीन और आसमान जो है कागज बन जाएं, तब भी मौला अली के फजाइल लिखने बैठेंगे मौला अली सलाम के तो खत्म नहीं होंगे। मुझे अल्लामा साहब आपकी इस बात पे इंतहाई हैरत हुई कि अभी आप फरमा रहे थे कि लोग ये तसव्वुर करते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज की अदायगी नहीं करते थे, जबकि उनका तो कौल ये बहुत है कि जब तुम्हें, उन्होंने हमसे कहा है सबसे कि जब तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे हम कलाम हो तो कुरान पढ़ो, और जब तुम चाहते हो कि तुम खुदा से हम कलाम हो तो नमाज अदा करो। वो तो कहते हैं कि अपनी शहादत से पहले भी, एक रात पहले, वो ये गवाही देते हुए कि आसमान को देख के कहा कि गवाह रहना कि मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की और मैंने खुदा और उसके रसूल के खिलाफ कभी नहीं गया। तो ये तासुर कैसे आया? उनका तो अदल मशहूर है, उनका तो इंसाफ मशहूर है, उनकी तो आजिज़ी मशहूर है। तो उस चीज को आप कैसे देखेंगे फिर? उनके अदल को, उनके इंसाफ को, उनकी आजिज़ी को, उनके खुलूस को?
देखिए मोहतरमा, जहाँ अच्छे लोग होते हैं, और ये क्योंकि खुदादाद सलाहियतें थी हजरत अली के साथ, और उस मकाम पे और उस मर्तबे पे अगर कोई लोग किसी अंदाज में नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है उनके मामलात ऐसे हों। मैं तफसील से तो नहीं ये बयान कर सकता, लेकिन अदल की जैसे आपने बात की, तो आज भी उनकी कुछ ऐसी उस वक्त किए हो गए फैसले अदालत के जो आज भी लोगों की समझ में नहीं आते कि ये कैसे हो गया। और आज उस फैसले को अगर हम सामने रखें तो हमारे कई अलूम उस पे खड़े हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि हमारे पास 17 ऊंट हैं और हमें तकसीम कुछ इस तरह करना है कि एक शख्स के जो है वो आधा हिस्सा है, एक का छठा हिस्सा है और एक का 9वां हिस्सा है। तो जब उन्होंने देखा कि अगर आधा हिस्सा किया जाए 17 का तो 8.5 ऊंट बनता है, और अगर मिसाल के तौर पर इसका बिल्कुल छठा हिस्सा किया जाए तो तकरीबन तीसरा हिस्सा तो वो बनते हैं कुछ 5.5 ऊंट, और अगर उसका 8वां हिस्सा किया जाए तो वो बहुत दुश्वार फिगर्स में और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो कहते हैं न तो आप इसमें किसी को काटेंगे और न ही आप इसका मुआवजा या पैसे अदा करेंगे। तो अली इब्न अबी तालिब ने आवाज दे के कहा, कंबर ऐसा करो कि हमारा एक ऊंट ला के साथ रखो। सुभान अल्लाह, क्या बात, तो वो ऊंट सामने ला के रखा गया तो वो 18 हो गए पूरा। क्या बात। जब 18 हुए तो अब कहा कि भाई जिसके आधे हैं यानी 9 ऊंट बनेंगे 18 के हवाले से, तो वो 9 ऊंट अलग कर। सुभान अल्लाह। हजरत अली सल्लल्लाहु के अदल की तो एक मिसाल। और मैं ये बात मुकम्मल करूं, 9 ऊंट उन्होंने अलग कर लिए। फिर दूसरे से कहा गया कि तुम्हारे कितने, उन्होंने कहा तीसरा हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसका 18 का तीसरा हिस्सा जो है वो अलग कर लें, समझे। तो उसके 5.5 बन रहे थे, उसे 6 दे दिए गए, और जिसका 9वां हिस्सा था उसका तकरीबन 1.5 ऊंट बनता था। तो 9 और 6 और 15, उसके बाद उसके 1.5 बन रहे थे, 2 ऊंट उसे दे दिए गए। तो 17 ऊंट पूरे हो गए, उनके हिस्से बराबर हो गए। अली इब्न अबी तालिब ने कहा, कंबर हमारा ऊंट वापस नहीं करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अलजबरा में फर्ज किया जाए कि इसकी रकम ये है, ये अली इब्न अबी तालिब का वो फैसला है कि जिसकी बुनियाद पे कि फर्ज किया जाए कि ये ऊंट हमारा है एक। सही। उनके ऊंट कटे भी नहीं, और आज भी कोई आदमी इसको समझा नहीं सकता कि कैसे आपने अपना ऊंट खड़ा करके और उनके फैसले उनसे बराबर कर। जी बिल्कुल। और अदालत में तो ऐसा है कि खलीफा दुवम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर मकामात पर जब कभी ऐसा कोई फैसला होता था और अली इब्न अबी तालिब को जहमत दी जाती थी और मौला के फैसला करते थे, तो हैरान कुन एक फैसला होता था, और मकाम फ़ख्र तालिब को जहमत दी जाती थी और मौला के फैसला करते थे, तो हैरान कुन एक फैसला होता था, और मकाम फ़ख्र पे कहते थे कि लौला अली अल्लाह का उमर, अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो गया। ये वो अदल है, वो मकाम है, और वो इल्मी बसीरत है, और होनी भी चाहिए। इसलिए कि रसूल ने किसी को नहीं कहा अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, वो बाबे इल्म सवाए अली इब्न अबी तालिब, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाजा है। उनके अदल की तो ये मिसाल मशहूर है कि एक दफा मदीने की जमीन, वहाँ पे जलजिला आया तो उन्होंने अपना ऐसा जमीन पर रख के कहा कि ए जमीन, क्या तुझ पर अदल नहीं होता? अगर होता है तो मैं अली खलीफा वक्त तुझे हुक्म देता हूँ कि ठहर जा। और लोग कहते हैं कि जमीन ठहर गई थी। बेशक कायनात के जर्रे जर्रे पर इमाम की अताअत वाजिब है। बेशक।
اور آپ نے جس طرح سے بھی بات کی کہ کیا یہ بہت سارے وقت رسول اللہ کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بہت سارے وقت ایسے آئے مولا علی کے اوپر کہ مولا علی نے گوشہ نشین اختیار کرنا شروع کر دی. ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علی جب گھر میں آئے تو بی بی فاطمہ زہرا زوجہ تھیں اور زوجہ سے اپنی ہر پریشانی کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو بی بی نے مولا علی سے کہا کہ یا علی آج کیا بات ہے کہ آج پھر آپ کو کسی نے سلام نہیں کیا. اتنا مولا علی کے خلاف بھر دیا گیا تھا. تو مولا علی کا جواب سنیے, کہتے ہیں بی بی آج بات اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آج علی کسی کو سلام کرتا ہے تو کوئی اس کے سلام کا جواب تک نہیں دیتا. مظلوم ترین امام ہے مولا علی کائنات میں. اور کیا ماشاءاللہ مولا علی کے جو کال ہیں, جو اگر ہم لوگ ان میں سے چند پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم لوگوں کی سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں. ایک کال ہی مولا کا کہ اپنے نفس کا احتساب کرو, کہ جس وقت تم رات کو سونے لگو تو دن بھر میں سوچو تم نے کیا کیا ہے, جو کام غلط کیے ہیں اس پہ فیصلہ کر کے, جس میں عدالت بھی خود کی ہو, وکیل بھی آپ خود ہو, وکیل صفائی بھی خود ہو, جج بھی آپ خود ہو. جب آپ فیصلہ کر دیں کہ یہ کام غلط تھا, یہ کام صحیح تھا, اگلے دن میں نے یہ کام کرنا ہے, اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں. ایک کال مولا کا صرف آپ کی پوری زندگی کو سنوار سکتا ہے. اور مولا کا کال ہے کہ لوگوں کو اتنی ہی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہو. بہت سارے کال ہیں. اور فرحان یہاں پہ موجود ہیں, تو فرحان ہم آپ سے اور کچھ سننا چاہیں گے. میں بالکل پیش کرتا ہوں. اور قبلہ وہ آپ ذرا وہ حدیث بیان کیجئے گا کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو اللہ کا فاطمہ کوئی کف نہ ہوتا. اس حوالے سے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. مثال سیدہ کوئی نہیں ہے, مثال سیدہ کوئی نہیں ہے, سوائے مرتضیٰ کوئی نہیں ہے, مثال سیدہ کوئی نہیں ہے, مثال سیدہ کوئی نہیں ہے. اور یہ حدیث میں رہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں علی کو یا میں نے پہچانا ہے یا صرف اللہ نے پہچانا ہے. علی کو مانتی ہے ساری دنیا, علی کو مانتی ہے ساری دنیا, علی کو جانتا کوئی نہیں ہے, مثال سیدہ کوئی نہیں ہے, علی کے باب میں جو چاہے لکھ دو, علی کے جہاں کے آقا ہی سے فیض سبھی نے پایا, دونوں جہاں کے آقا ہی سے فیض سبھی نے پایا, نام محمد جس نے پکارا کام اسی کے آیا, نام محمد جس نے پکارا کام اسی کے آیا, یا رسول اللہ بولو یا حبیب اللہ. مرتبہ پھر خوش آمدید اٹھ جاگو پاکستان میں. ابھی آپ ایک نعت دیکھ رہے تھے ہماری بہت ہی پیاری, بہت ہی چاہنے والی, لیکن اس سے پہلے میں بہت سارے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی. وہ تمام تر لوگ جو کہ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں, مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا داتا دربار, اور ہم نے دیکھا کہ جیلوں میں بھی جو ہیں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. تو جتنے بھی لوگ پاکستان کے لاکھوں مسلمان, دنیا بھر کے مسلمانوں کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ان کو ان کے گھر والوں کو مبارکباد. ہاں, اور آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولا علی کی شہادت ہے, اس پہ ہم لوگ میکسیمم آج دن ہی مولا کا ہے تو اس پر ہی ہم بات کریں گے. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کی نامور فلم سٹار ہیں
ہماری سیلیبریٹی ہیں, بہت بڑا نام ہے, فلمز میں بہت سارا نام بنایا, اور اب ٹی وی پلیز میں بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اب ایک نئے طریقے سے آئی ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نعت انہوں نے اپنی ایک ریکارڈ کروائی, اور اتنی خوبصورت آواز میں اتنی پیاری نعت. میں بات کر رہی ہوں بندیا جی کی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہاں جی. نعت پڑھنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. یہ ہم نے اچانک ہی سوچا تھا کہ ہم نے ایک پوری البم کرنی تھی نعت کی, جی, نعتوں کی, لیکن وہ اچانک ایک وہ بگے کے بھائی ہیں نا, زاہد علی خان, وہ زاہد علی مورتی, تو انہوں نے ایک بنا دی, کہتے ہیں یہ نعت کیوں نہیں گاتی, کیوں نہیں پڑھتی آپ؟ تو ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اچھا. تو وہ اچانک ہی ایک دم سڈنلی ہوا, ریکارڈ ہوا. تو اچھا ایکسپیرینس تھا, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. بندیا, ہم نے آپ کو اس طرح دیکھا اسکرین پہ, پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ شاید نعت کے لیے یہ گیٹ اپ ہے, لیکن آپ ایسی ہیں, تو کیا یہ گیٹ اپ پرماننٹ ہو گیا ہے آپ کا؟ بڑا سوال آ رہے ہیں, بڑے سوالات آ رہے ہیں. دراصل آپ کے پروڈیوسر نے ہمیں کال کیا تھا کہ بندیا جی اسی گیٹ اپ میں آئیں جس میں نعت پڑھی ہے, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عام زندگی میں ہم اس طرح پھرتے ہیں, لیکن ایک اور اضافہ ہوتا ہے, نقاب ہوتا ہے. اچھا. اور اتنا یہ لیس والا نہیں ہوتا. ہاں بالکل, میں نے بندیا جی کو دیکھا سیٹس پہ بھی اسی طرح آتی ہیں, اور جوگرز میں پہن کے ہم سارا شہر پھرتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے. بالکل. اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت مزہ آیا آپ کو نعت پڑھنے کے بعد؟ کچھ آپ کی زندگی میں چینجز آئے؟ چینجز ایک دم سے آئے ہیں. ایک دم سے. ہاں, ایک بلیف تو تھا نا ہمارا حضرت علی میں, تو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی ہم ہمیشہ معجزے مان لیتے ہیں حضرت علی کے یا فاطمہ کے. ہاں, تو ہمارا اتنا اعتقاد ہے کہ ہم وہ کتاب ساتھ ساتھ ہی رکھتے ہیں جدھر جاتے ہیں. جہاں پہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ, یا علی مدد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. چلیے, تو مولا علی مشکل کشا کہا گیا ہے. بے شک, بے شک. جنگ خیبر میں دیکھیں جس بالکل. جی بالکل بالکل. اچھا علامہ صاحب, مطلب موازنہ تو خیر ہم کسی صورت نہیں کر سکتے, لیکن وہ دور حاکمیت اگر ہم خالی دیں, دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ جو خلافت تھی اور جس طرح سے انہوں نے رول کیا, اور جو چیزیں جس طرح سے عدل کی آپ نے بات کی, پھر جو سسٹمز وہ لے کر آئے, آج کے حکمرانوں کو ہم مطلب کس طریقے سے ان سے لنک کر سکتے ہیں, ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا خیر فرق تو بہت واضح ہے, فرق کا تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن آج کے دور میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ایسی اصلاحات ہیں جو کہ اس دور میں ایڈوانس ترین اصلاحات تھیں, اور آج کے ایڈوانس ترین دور میں بھی ہم انہیں اپلائی نہیں کرتے؟ دیکھیے, جو اسلامی لوگ ہیں وہ ویسے تو نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ان کی سیرت پہ عمل کر کے دنیا میں منائے ہوئے ہیں اور منوائے ہوئے ہیں, اور مانتے بھی ہیں لوگ. میں صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا تعلق ہے, اس لیے کہ احمدی نژاد کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور صرف اس لیے نہیں میں نے کہا کہ ایران کا مسئلہ, ویسے بھی. اور اسی طرح دیگر بھی ممالک میں جو مسلمان رہبر ہیں یا صدر ہیں, انہوں نے اگر صحیح معنوں میں ائمہ کی اور ان کی سیرت پہ عمل کیا ہے تو ان کی مثال لوگوں نے دی ہے. دیکھیے, بڑا مشکل ہے نفس پہ کنٹرول کرنا. حضرت علی علیہ السلام جو اپنے بھائی کو بھی اس کے حق سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بھائی نے کہا عقیل نے آ کے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا, میں چاہتا ہوں کہ آپ مال سے مجھے کچھ دیں, دیکھ کے کہا کیا تم اپنے بھائی کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ کسی کی دکان کو توڑوں؟ کہ میں آپ کو چوری کا تو نہیں کہہ رہا. تو کہا یہ مال مسلمین ہے, اس میں سے میں دوں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے چوری کروں. اور جو مال تقسیم کر کے اس میں جھاڑو دے کے اس کو صاف کر کے پھر اپنے گھر آنے والے ہوں, ان کی مثال آج دی جائے تو بالکل عجیب لگتی ہے. لیکن پھر جو کی روٹی کھانے والا آج کوئی نہیں ہے. کنواں کھودنے والا بھی کوئی نہیں ہے, کنواں بھی خود کھودنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں, ایسا محنت اس لیے کہ وہ حکومت کر رہے تھے لوگوں کے لیے, حکومت سے اپنے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے تھے. بلکہ میں رات ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ لوگوں کو, بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو ممبر پہ آئے ہیں تو انہیں عزت ملی ہے، جو تخت پہ آئے ہیں تو انہیں عزت ملی ہے۔ علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے آنے سے تخت کو عزت ملی ہے، سبحان اللہ، ممبر کو سبحان عزت اللہ، ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بے اللہ۔ شک بے شک۔ اور ایمان کا وہ عالم کہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیر میں کانٹا چبھ گیا تھا اور اتنی تکلیف تھی تیر لگا۔ کہ وہ تیر لگ گیا تھا کہ اتنی تکلیف تھی کہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ نماز ادا کر رہے ہوں تو اس وقت ان کے پیر سے وہ نکال لینا، انہیں تکلیف نہیں ہوگی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ نمازیں کہاں ہیں، وہ ایمان کہاں ہے؟ وہ دیکھیے کہ خشوع و خضوع اور حضور قلب کہ آدمی اتنا مگن ہے، بلکہ میں اس سے اور اضافہ کروں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب تک دیکھ نہیں لیتا نماز ادا نہیں کرتا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ بے شک وہ خدا ان آنکھوں سے نظر آنے کا نہیں ہے۔ بے شک۔ اور ویسے بھی مولا کا مقام فخر پہ یہ فرمان ہے کہ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں فرق نہیں ہے۔ نہیں آئے گا۔ وہ اس معرفت پر، جیسے بھی فرحان نے اس کلام میں کہا تھا کہ رسول اکرم نے صرف پہچانا ہے، وہ تو روایت کچھ اس طرح ہے کہ نہیں پہچانا مجھے اور علی کو سوائے اللہ نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کو نہیں پہچانا میں نے اور علی نے، اور سوائے مجھے نہیں پہچانا علی اور رسول، علی اور خدا نے۔ یعنی ان کی ایک دوسرے کی پہچان۔ اور جب جناب سلیمان فارسی مسجد سے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ مسجد میں کون ہے؟ کہا رسول اکرم تشریف فرما ہے اور ایک وہ شخص ہے جسے میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، تو وہ صحابی سلیمان فارسی کے ساتھ آئے تو مسجد میں آ کے دیکھا کہ رسول اکرم کے ساتھ حضرت علی تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے گلہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو فرماتے ہیں کہ سلیمان بہت سچے ہیں، کیا یہ علی کو نہیں جانتے؟ تو رسول اکرم نے کہا سلیمان فارسی سے ہی پوچھو۔ تو جب پوچھا گیا تو سلیمان نے کہا کہ رسول اکرم نے ہی تو فرمایا تھا کہ علی کو نہیں جانتا کوئی میرے اور اللہ کے علاوہ، سبحان تو اللہ، میں ان میں سے نہیں ہوں، اس معرفت میں نہیں ہوں کہ میں علی کو پہچان لوں۔ کیا بات ہے۔ علامہ صاحب نادی علی کی فضیلت بیان کیجیے۔ ناد علی آج بھی یہ ہمارے ہاں تمام علماء، وہ برادران اہل سنت سے ہوں یا اہل تشیع سے ہوں، بلکہ جتنے بھی یہ پیر ہیں، یہ جتنے ان کے پاس اگر تیر و ہدف ہے جی تو وہ ناد علی ناد ہے۔ علی۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ خیبر کے میدان میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 دن کا وعدہ تھا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہو جائے گا، جی۔ اور 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، جی۔ اور حضرت علی دو روایتیں ہیں کہ ایک تو کہ اشوب چشم میں مبتلا تھے اور دوسرا یہ کہ وہ مدینے میں موجود تھے۔ تو مدینے والی روایت میں یہ جملہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رسول اکرم نے پکارا کہ ناد علی مظہر العجائب، اس کو مدد کے لیے پکارا جائے جو مظہر العجائب ہے، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، عجائبات کے مظہر دکھانے والا ہے، تجدہ انا لک فی النوائب۔ اور جب بھی اس کی تجلی ہوتی ہے تو وہ ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ جسے لوگ شجر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ناد علی ہم مظہر العجائب تجدہ انا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مطلع ہو تو نظر آتے ہیں۔ اب اس میں بھی پھر آگے بنتا ہے کہ بے ولایت کا یا علی یا علی، تو ادھر وہ پورا پڑا گیا اور ادھر حضرت علی جو ہیں وہ خیبر میں پہنچ گئے۔ اب لوگ حیران ہیں کہ بھئی 80 میل کا سفر اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ تو یہ وارث انبیاء ہیں، بے شک، ایسا کوئی نہ کوئی اگر رسول معجزہ نہ دکھاتے اور ان کا ایسا کوئی وارث نہ ہوتا یا ان کا کوئی ایسا وسیع نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے حضرت سلیمان پیغمبر کے سامنے یا ان کی امت کے سامنے ہماری امت کو شرمندہ ہونا پڑتا، کہ اس لیے کہ ایک پلک جھپکنے میں اگر بلقیس پر تخت لایا جا سکتا ہے، کوئی تو ایسا ہو امت محمد میں کہ جو اتنے تھوڑے سے عرصے میں مدینے سے خیبر کو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔
اچھا بندیا جی، آپ سے ہم یہ سوال ضرور کرنا چاہیں گے کہ یہاں پہ تو جب اپنے وطن میں ہوتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی روٹ سے بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی مذہبی عقائد ہیں، جتنے بھی مذہبی رسومات ہیں، ہم ان کو بہت طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن ملک سے باہر جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، آپ اتنا عرصہ رہی ہیں، کیا وہاں پہ یہ قربت ہے اپنے دین سے؟ وہاں پہ زیادہ ہے، زیادہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ہاں وہاں تو بہت ہاں اپنے بچوں کو بھی وہ اسلامک اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، جو نہیں بھیج رہے وہ گھر پہ پڑھا رہے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ وہ فالو کریں. بلکہ یہاں آ کے ہم تھوڑا پریشان ہو گئے تھے. ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اگر ہمارے نبیوں کی طرح سادگی میں رہیں نا تو لائف بہت آسان ہو جاتی ہے. یہ جو لوٹ مار ہو رہا ہے نا، یہ کیونکہ حق چھینا گیا ہے غریبوں کا، تو اس لیے یہ ہو رہا ہے. دیکھیں حضرت علی سب یہ کو بنگلوں میں تو نہیں رہتے تھے، سادگی میں رہتے تھے. تو یہ اگر ہو جائے نا تو حق چھینا نہ جائے تو کہاں یہ لوٹ مار ہوگی، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں کدھر کون قتل ہو گیا. کیونکہ وہ پھیلا اس لیے رہے ہیں کہ ان کے اپنے بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ ایک طرح کا عذاب ہے، کیونکہ جو لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، جو ظلم و زیادتی پھیلی ہوئی ایک ہے. چھوٹی سی بچی نے ہمارے سامنے ایک اور بھی مسئلہ ہے معذرت سے جی جی کہ وہ انتہا دیکھے ہوئے ہیں. صحیح. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم دینداری نہیں کریں گے تو بے دینی کہاں تک پہنچی ہوئی. واہ 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 کیا بات. اب ایک چھوٹی سی بچی نے ہمیں کہا، ایک وقت اپنی امی کو کہہ رہی تھی تو ہم سن رہے تھے، کہتے ہیں مامی ماں ایک وقت آئے گا ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے لیکن چیز نہیں ہوگی خریدنے کو. کیا بات ہے. اچھا اللہ ہمارے حفاظت کرے ہمارے ملک کی. جی بالکل بالکل آمین. آپ جیسے لوگ، آپ جیسے ینگسٹرز موجود ہیں، آپ جیسے علماء موجود ہیں، ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جو کہ دعائیں کر رہے بلکہ ہیں. جس طرح سے قبلہ نے بھی نادر علی کی تفسیر کی، ہمارے ایک بہت اچھے نوحہ خان مختار فتح پوری صاحب وہ 4 مصر اکثر محفلوں میں پڑھا کرتے ہیں جی کہ نادر علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، نادر علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. کیا بات. موت آ رہی تھی، دیکھا جو لب پر علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، ہم یہاں پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے وقت نکالا. آپ پوری رات بھی مصروف تھے اور ابھی جا کے بھی آپ کی مصروفیت ہے، پھر بھی آئے اور اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو فیضیاب کیا. اور ونیا جی ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی ہمیں نعت پڑھ کے سنا دیں. جی ہمیں بھی فیضیاب کریں. آج ہمارا ویسے گلا خراب ہے لیکن ریکارڈڈ تھی، اگر وہی سن لیتے تو زیادہ اچھا تھا. نہیں آپ پڑھیں، یہ ذکر گلے کا محتاج گلے والے نہیں کا ہے. چھوڑ. گلے کا محتاج نہیں ہے. پڑھیں ایک مصرع سنا دیں. ایک یہی والا. جی جی بالکل جو آپ کو صحیح لگے. یا رسول کدھر یہ لیجیے میں. یا رسول اللہ بولو، یا حبیب اللہ بولو، یا رسول اللہ بولو، یا حبیب اللہ. تھوڑی سی بھولی. مصطفیٰ علی مرتضیٰ سلام، داماد مصطفیٰ علی مرتضیٰ سلام، سرتاج فاطمہ علی مرتضیٰ سلام، مشکل کشائے ہر زمان، مولا کائنات، مشکل کشائے جگر حسین
चश्मे रजा अली मुर्तजा सलाम सर चश्मे अली मुर्तजा सलाम दीदार मौला अपना मुक़द्दर है मुस्तक़ीम दीदार मौला अपना मुक़द्दर पढ़ते रहो सदा अली मुर्तजा सलाम पढ़ते रहो सदा अली मुर्तजा सलाम दामाद मुस्तफा अली मुर्तजा सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हमारे शो में हमें ज्वाइन किया है मारूफ और हीरा ने, साथ हमारी आपा हैं, और हमारे साथ अभी जो एक और बहुत मजे की पर्सनालिटी है, क्या आवाज है उनकी, क्या कवालियां, क्या मनकबत, क्या नातें, माशाअल्लाह सब फैन है उनके। अमजद साबरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सभी और आप कादरी सबको भी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका। बहुत प्यारी आवाज आपकी, माशाअल्लाह, क्या बात है। कब से पढ़ रही हो बेटा? ये मुझे माशाल्लाह मुझे 9 साल, अब 10 साल हो चुके हैं, 9-10 साल हो चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। तो पढ़ भी तो क्या रही हैं, ये भी तो देखो, तो आवाज क्यों ना दिल को भाए। ये बात आपने बिल्कुल सही की सभी आपा कि जब हम कुछ अदा कर रहे होते हैं तो फिर रहमत भी आई जाती है। बिल्कुल सही। अब बहुत शुक्रिया आपका अमजद साहब कि आप भी तशरीफ लाए, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने याद किया। नहीं, आज 21 रमजान है अमजद भाई, और मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। छोटा सा टाइम है और उनके बारे में बयान करना हमारे बसों का काम नहीं है, तो हमारे नहीं, किसी के भी बस का काम नहीं है। अच्छा सबिया आपा, हम आपसे जरूर यहाँ पे ये जानना तारुफ चाहेंगे। भी उनका तारुफ बिल्कुल हो चुका है सबिया कादरी साहिबा का, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम आपकी बात ना करें। आज के दिन की मुनासिबत से कौन से ऐसे हमारे यहाँ, मतलब कौन से ऐसे आमाल हैं, ये कौन से ऐसे इबादात हैं जिनको करना अफजल है? अब देखो, आज के दिन के हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम वाकई मोमिन हैं, अगर हम वाकई मुसलमान हैं, और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी आल से, उनकी औलाद से मोहब्बत करते हैं, तो हमें हर दिन उस तरह गुजारना चाहिए जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। अब किसी दिन को इसलिए हम यूं महसूस कर लेते हैं कि उस दिन की निस्बत उस हस्ती आला से होती है। वैसे ये यकीन करो, इस बात को जान लो कि हर दिन उन्हीं लोगों का है, हर घड़ी उन्हीं लोगों के लिए की है, और ये दुनिया रोशन और मुनव्वर उन्हीं के जिक्र, उन्हीं के कदमों के सबब से है। लिहाजा हमें अपना हर वक्त उसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह अल्लाह और उसके नबी ने हुक्म दिया। तो आज का दिन चूंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है, तो खुदा का शुक्र, उसका एहसान मैं करती हूँ कि कम से कम इतना तो है कि हम आज के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोहतरम अहले बैत का जिक्र करने यहाँ जमा हो गए। ये भी खुदा का बड़ा शुक्र है, ये भी उसका बड़ा एहसान है। इसलिए कि देखो, हकीकत ये है कि जैसे कि तुमने अभी सवाल किया और इन्होंने साबरी साहब ने जवाब दिया कि कोई इनके जिक्र को मुकम्मल तौर पर बयान कर दे, नामुमकिन सी है ये बात। यानी अल्फाज हकीर हैं, बेजान हैं और बेवकत हैं इन लोगों के आगे। हकीकत ये। इसके असबाब क्या हैं? एक तो देखो, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत जिनके बारे में खुद अल्लाह के नबी फरमाते हो कि मैं अली से और अली मुझसे हैं, जिनके बारे में कहते हो कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और जिनके बारे में कहते हो कि ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, और
علی آپ سے محبت میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو جو علی سے محبت کرے اس سے اللہ محبت کرے، اور جو علی سے عداوت کرے خدا نخواستہ اللہ اس سے عداوت کرے. تو تم بتا جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہو اور آپ مثال مبارک میں لے کے بیٹھ رہے ہوں، جو جنہوں نے یہ وہ واحد ہستی ہیں، واحد ہستی کائنات کی واحد ہستی، جو خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوتی ہے اور مسجد میں جن کی شہادت ہوتی ہے. تم یہ دیکھو ولادت کہاں ہے اور شہادت کہاں ہے، لیکن دونوں کیفیتیں وہ ہیں جو اللہ کا گھر ہے، دونوں اللہ کے گھر ہیں. اس سے آپ کی عظمت و بزرگی کا اندازہ ہو جانا چاہیے. آپ کے اوپر یعنی کفر کا سایہ بھی نہیں پڑا ایمان لانے والوں میں آپ ہے. اور عرب و عجم میں آپ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ وہ واحد ہستی ہیں عرب و عجم میں، حضرت علی واحد ہستی ہیں جنہوں نے نماز. تو جو ایسی ہستی ہوں جن کے خود ممدوح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کے سینہ اطہر پہ ہاتھ رکھ کے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کا سینہ کھول دیں، اور جو کہیں کہ آپ کی اس دعا کے بعد اس طرح میرا سینہ اللہ نے کھولا کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل. جب آپ کو یمن کا قاضی القضات بنا کر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرما رہے تھے، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کیا ہیں، باب العلم ہے آپ، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک اللہ کا جو قریب بندہ ہوتا ہے وہ اتنی قربت کے باوجود بھی اپنے نبی کے آگے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں تو وہاں پہ جب جی دیکھیے جو آپ نے یہ بات فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اطہر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان کا سینہ کھول دے. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی. یہاں پر میں ایک واقعہ اسلام کے جو مخالفین ہوتے ہیں نا، اور جو اپنی مخالفت کی بنا پر، اپنے تعصب کی بنا پر لوگوں کو ستانے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ایک واقعہ سناؤں. ایک یہودی آیا حضرت علی کے پاس اور کہنے لگا آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز آپ کے قرآن میں موجود ہے، تمام باتیں موجود ہیں آپ کے قرآن میں، ذرا ایک بات تو بتائیے. اب آپ دیکھیے یہ صرف چھیڑ چھاڑ ہے نا، قرآن تو منشور زندگی، منشور حیات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک چیز قرآن حکیم میں موجود ہے، ایک ایک چیز قرآن حکیم میں موجود ہے. آپ اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیں قرآن حکیم میں دیکھ لیجیے. اینی تو اس نے کہا یہ بتائیے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی داڑھی مبارک اس قدر گھنی، اتنی اچھی، اور میرے پاس تو یہ چند بال ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے ایک لمحے کو توقف فرمایا اور پھر کہا کہ دیکھو جو کھیتی جتنی زیادہ باراور ہوتی ہے نا اتنی ہی سیراب ہوتی ہے، اور جو بنجر ہوتی ہے وہ سیراب نہیں ہوتی. اب آپ بتائیے یہ چھیڑ چھاڑ کی بات تھی محض، لیکن آپ ان کی حکمت دیکھیے، حضرت علی کی حکمت دیکھیے کہ کس طرح کا حکیمانہ جواب دیا. کیا حکیمانہ جواب ہے آپ بتائیے. جی ماشاءاللہ. اچھا امجد بھائی کیا سنائیں گے آج؟ میں تو آج علی کا ذکر سننے کے لیے آیا ہوں، بے شک، اس لیے کہ رات بھر سے میں بھی جلوس میں اور جلسے میں تھا. آواز کا کچھ ایسا ہے کہ میں کبھی بہانہ نہیں کرتا کہ میری آواز خراب ہے، لیکن یہ ہے کہ رات بھر سے جلسے اور جلوس میں ہوں، تو میں آخر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں دعا آپ کو سنا سکوں چند اشعار. اچھا ٹھیک ہے، چلے ہم لوگ معروف سے سنتے ہیں. معروف سے سننے بہت اچھا پڑتی ہیں. منقبت سنائیں گے آپ مولا کی شان میں کوئی بات؟ جی بالکل بالکل، بسم اللہ. نبی کا عرفان آ گئی ہے، شعور کا عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی ہے، کس عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی ہے، شعور کا کس عنوان
زندگی ہے علی علی ہے علی ہے ناز میں عادت سوار کی ہے نہ فکر دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی ہے علی ہے کدھر پہ دنیا جھکی ہوئی ہے علی علی ہے مجھ کو تینوں ہی سے محبت ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیاری کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے علی علی ہے علی ہے شعور و عرفان کا سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی رو رہی کہہ رہے ہیں جبریل رو کر یہ ستم ابن ملجم نے ڈھایا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں فرشتوں میں قرآن برپا آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ مالا پاس کرتے ہیں آج زینب یتیم ہو گئی آج
آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ رہا ہے جنازہ کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ تھا ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ جب میرے مولا کی شہادت ہوئی، جب مولا کی آمد کعبے میں شہادت ہوئی مسجد میں، تو شہادت کے وقت کعبے کی کیا کیفیت تھی؟ گھر میں فرش عزا بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، رو دیے غم سے فریاد مظہر، شدت غم سے یہ بات کہہ کر دیجئے اپنی بیوی کو پرسان، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اور میں آپ سب کے لیے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں دعا گوں کہ آپ کا نصیب اچھا رہے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے۔ مولانا اسماعیل صاحب، ایک مولانا کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہوا تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب لاہور کے مولانا مرحوم، وہ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دنیا نے آپ کو تعزیت پیش کی ہوگی، میں آپ کی بیٹی کے انتقال پر آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ بیٹی کا انتقال اور مبارکباد، کہتے ہیں کہ مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے زندہ رہتے ہوئے تمہاری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ دنیا باپ کے مر جانے کے بعد کبھی بیٹی کو بازار میں بلا لیتی ہے، کبھی دربار میں برہنہ سر بازاروں میں پھرواتی ہے، کبھی 4 سال کی بچی کو تماچے لگتے ہیں۔ آج شہزادی زینب کی یتیم ہونے کا دن ہے، یقیناً ہم سب کے مولا کا سایہ سر سے اٹھا ہے اس ظاہری طور پر، اور آج ہم سب یتیم ہوئے ہیں۔ مولا ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری بہنوں نے پڑھا جتنا اور سب کو قبول فرمائے، امجد بھائی کی بھی ساری عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ فرحان۔ اور مطلب یہ سننے کے بعد جس طرح سے فرحان اس کو ادا کرتے ہیں، واقعی میں وہ ایک مطلب الفاظ نہیں ہوتے ہمارے اس فیلنگ کے، اور جس طرح سے فرحان اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، سننے کا تو الگ ہی وہ ہے، لیکن ان کو دیکھنا بھی جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ سبھی آپا، عبد الرحمن ابن ملجم کیسے وہ ہاتھ اٹھے ہوں گے؟ پورا نام لیا کریں، ملاؤن بھی لگایا کریں اس کے ملون ضرور لگانا چاہیے۔ مطلب کیسے اس نے کیا ہوگا اور کیا عذاب اس کے لیے ہوگا؟ زندگی میں تو یہی عذاب تھا اس کے لیے، اس دنیا میں اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ کام کروایا گیا۔ جی شل ہو گیا نا، بالکل۔ شل ہو گیا، کیا مطلب کیسے یہ ہوا ہوگا؟ کیسے اس کی یہ جرت ہوئی ہوگی؟ کیسے اس میں یہ ہمت آئی ہوگی؟ اب اس کی یہ جرات اور ہمت نہیں، بلکہ جب انسان میں ایک بہت ہی خراب سا لفظ کہنے والی، جب انسان بالکل انسانیت سے نکل جاتا ہے نا، اور غیرت و حمیت ہر طرح کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھتا جو احسان، جو اس کے محسنوں میں سے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں دیکھتا۔ اس لیے کہ اگر آپ کے اندر غیرت ہی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا اپنے محسنوں کو دیکھا جائے؟ اور نہ ان کو دیکھتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کچھ نہیں دیکھتا، پھر صرف وہ جانور رہتا ہے اور کچھ نہیں رہتا۔ اور اس نے انتخاب کیا حضرت علی کا۔ اچھا، یہ سوال اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں، جو میں یہاں پہ چاہتی ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت، جو میری عقل میں جو بات آتی ہے اس کی کر دوں، کہ کہتے ہیں کہ آخر مسجد کا کیوں انتخاب کیا گیا کہ حضرت علی کو مسجد؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو جیسا کہ کہا فرمایا کہ میں دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہوں، اور جو وہاں جو مستغرق ہے ان کی کیفیت جو ہے اس میں دنیا مافیہ سے بے خبر ہے، انہیں نہیں پتا کہ اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کو معلوم تھا کہ حضرت علی کو
वहीं पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है, वरना कहीं और तो इम्कान इस बात का है ना कि हज़रत अली जैसा बहादुर जो खैबर का किला जो 40 लोगों से न उठे वो एक हाथ से उठा दे, और जो मरहब जो इतने लोगों को ऊपर भारी उसको लम्हे भर में खत्म कर दे, और उस जमीन के ऊपर झंडा गाड़ दे जो जिसके जो महज चट्टान है वहाँ झंडा एक हाथ से झंडा गाड़ दे, तो उनके सामने कोई खड़ा हो सकता है? कोई नहीं खड़ा हो सकता है। सिर्फ जब वो सजदे की कैफियत में होंगे, जब अल्लाह की हुजूर हाजिरी हो रही होगी, तो फिर उनके सामने कोई नहीं होता, सिर्फ वो होती है और उनका अल्लाह होता है। इसलिए इंतखाब मस्जिद का है। एक तो ये कि इसने ये सोच के किया, मगर देखिए अल्लाह ताला अपने अजीज तरीन बंदों को उनकी मंजिलें दुनिया में भी दिखाता है और दुनिया वालों को भी दिखाता है कि देखो ये मेरा वो बंदा है जो जिसकी पैदाइश काबे में होती है और जिसको मैं बुलाता हूँ मस्जिद से, जब वो मेरी बारगाह में है। और महीना कौन सा है? रमजान मुबारक का। दिन कौन सा? अशरा कौन सा है? मगफिरत का। आप तो वैसे उन लोगों में है जिनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अशर मुबशरात में से हैं आप वैसे तो, और हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम आबे कौसर में मेरे साथ होगे। कुरान और अली साथ साथ हैं, यहाँ तक के जहाँ तक कौसर तक पहुँचे हमारे लिए पैगाम है जी। तो ये दिखाना है कि इंसान इतना दरिंदा भी हो सकता है, इतना नावाकिफ भी हो सकता है, और इसलिए ताकि क़यामत तक उसके ऊपर लानत की जाए और क़यामत तक वो मलऊन ही ठहरे, तो उससे ज्यादा राद दरगाह, उससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं जिसने ये अमल किया। और आपको देखिए कि कितने फिर सखावत मौला की, कि ये 4 मिसरे में बताऊं आपको कि इंडिया के एक शायर हानी हलोरी के हैं, 4 मिसरों में आप समेट के आ जाएगी बात कि कितनी सखावत मौला की। हम मदह अली में दार पे भी लफ्जों को रवानी देते हैं, कटती है ज़बां कट जाए मगर पैगाम ज़बानी देते हैं, शाहिद है अदाए मिसम भी हम हैं वो अली के दीवाने कि जिस पेड़ पे फांसी लगनी हो उस पेड़ को पानी देते हैं, कातिल को पिलाया हैदर ने लश्कर को पिलाया सरवर ने, ये ऐसे घराने वाले हैं दुश्मन को भी पानी देते हैं, कातिल को भी दूध पिलाया। उनके लिए जब लेके आया गया अमजद भाई, जब वो दूध लेकर आए उनके लिए, तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले जाके उसको पिला कर आओ। अल्लाह अकबर, यानी मुझे सर्दी लगने लगती है इन बातों को सोच के। और हम उन्हीं से हैं, और हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं हम, जबकि हमारा उन्हीं की निस्बतों से हम हैं, उन्हीं से हम हैं। तो हमारे अंदर भी ईमान की इस तरह की कैफियतें तो होनी चाहिए ना। अमजद भाई, आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतना जाना होता है पाकिस्तान में दुनिया से बाहर, और इतने लोगों को आपने मुसलमान किया है। मतलब अमजद भाई का तो ये भी है कि कई लोगों को मुसलमान किया है। अभी चेलुम के अशरे में भी फ्रांस, जब हम शाम जा रहे थे, सीरिया और ये फ्रांस जा रहे थे वहाँ पर, तो ये बड़ी बात है कि दुनिया भर में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करना। मौला ने इनके वालिद साहब को ज़ाहिर है बड़ी इज्जत अता की इस जिक्र के सदक़े, और इनको भी माशाअल्लाह खुलूस और मोहब्बत तो हर जगह पर है, लेकिन जब ये मजालिसें बर्पा होती हैं, जब की जा रही होती हैं, तो कहाँ पे किस मुल्क में जाके आपको सबसे ज्यादा मतलब अंदाजा होता है कि करीब है उन तालीमात के जो कि इन हस्तियों से हमें मिली हैं? देखिए, वैसे तो सारी दुनिया में ही हमारा जो काम है, जो ख्वाजगान का मिशन है दीन की तबलीग का, वो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन मुझे ज्यादातर मजा हिंदुस्तान में आता है परफॉर्म करने का, क्योंकि अब यूरोप में या अमेरिका में गोरों के सामने परफॉर्म करना, हम जो पढ़ते हैं वो उनके पास ट्रांसलेशन होती है लिखी हुई, लेकिन जब हिंदुस्तान में जब हम पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों को हमें मालूम है कि जो हम एक एक अशार पढ़ रहे हैं, जो शेर पढ़ रहे हैं, वो उनकी भी समझ में आ रहा है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ या मौला अली की तारीफ या इमाम हुसैन की तारीफ जब हम उनके सामने करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इनकी समझ में आ रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं। जब गोरों की या फ्रेंच लोगों की या अंग्रेजों के सामने अगर हम पढ़ते हैं तो उनके पास हमारी पढ़ी हुई चीज की ट्रांसलेशन होती है। अब हमें नहीं पता वो ट्रांसलेशन प्रॉपर है नहीं है, जो भी है, क्योंकि फ्रेंच हम तो नहीं बोल सकते ना, हम तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जिक्र का मौजज़ा है। और इसलिए अल्लाह ताला हमें, मुझे मजा हिंदुस्तान में आता है। ईमान जो उसके दिल में होता है जुस्तजू, वो ट्रांसलेटर बन जाता है, ट्रांसलेटर बन जाता है। अच्छा बिंदिया जी, आप काफी अकीदत लग रही है आपकी, और आपके भी आंसू आ गए आंखों में जब फरहान भाई ने इतना अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा जी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी, आज के दिन के बारे में? मौला की शहादत है आज, 21 रमजान है, कुछ कहना चाहेंगी? चाहेंगे कि सारे लोग उनकी तरह सादगी पसंद हो जाएं। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें
हवस नहीं है, कोई ऐसी लालच नहीं है, कोई गरज नहीं है। बेगरज लोग थे, दुनिया को बस देने के लिए आए थे। हिरा से हम कुछ सुनेंगे। हिरा, मौला की शान में एक और अच्छी सी चीज सुना दो। बिल्कुल। मेरा पंडितन को सलाम है, मेरा पंडितन को सलाम है, बड़ा जिसका दुनिया में नाम है, बड़ा जिसका दुनिया में नाम है, मेरा पंडितन को सलाम है। वो अली जो असदुल्लाह हुआ, जिसे हक ने शेर खुदा कहा, बना बाब इल्म के शहर था, कोई मिसल इसकी हुआ न था, हुई जिस पे खैबर की इंतहा, जिसने आखिर पता किया यही बात हक है, बिला शुबा नहीं इसमें कोई कलाम है, मेरा पंडितन को सलाम है, मेरा पंडितन को सलाम है जो बेटे सरवरे अंबिया, वो नूरे दीदारे मुस्तफा, ऐसा खुल्द की सैयदा फातिमा हो, ज़ाहरा बड़ी यादा, बड़ी साजदा, वो नबी का अक्स, ज़ाहरा वो जमाल सीरते तैयबा, वो तायरबे नाम है, मेरा पंडितन को सलाम है, मेरा पंडितन को सलाम है, बड़ा जिसकी मोहब्बत अली से है, मैं बंदा अली मोहब्बत अली से है, वाबस्ता आज भी मेरी किस्मत अली से है, वाबस्ता आज भी मेरी किस्मत अली से है, मोमिन वो के जिनको मोहब्बत अली से है, मोमिन वो के जिनको मोहब्बत अली से है, काफिर वो के जिसको अदावत अली से है, काफिर
کو عداوت علی سے ہے اللہ اور رسول سے الفت علی کو ہے اللہ اور رسول سے الفت علی کو ہے اللہ اور رسول الفت علی سے ہے اللہ اور رسول الفت علی سے ہے میں بندہ علی ہوں محبت علی سے ہے ماشاء اللہ. میں ایک بار پھر سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں. ہمارے آج کے شو کا جو سوال تھا وہ تھا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا روضہ کس ملک میں ہے؟ آپ کے پاس پہلا آپشن ہے عراق، دوسرا ایران اور تیسرا سعودیہ عرب. اچھا، ہرا ماشاءاللہ، معروف ماشاءاللہ، اور آپ تو خیر ابھی آئی ہیں، آپ کو دیکھ کے ہی اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور یہی چیز میں فرحان سے بھی کہنے چاہ رہی تھی کہ فرحان آپ ماشاءاللہ پڑھتے بھی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سننا جتنا اچھا لگتا ہے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا بھی اتنا ہی اچھا لگتا ہے. سب اسی ذکر کا صدقہ ہے، یہ سب اس ذکر کے. کب سے پڑھ رہے ہو آپ؟ کب سے پڑھ رہے ہو؟ میں بچپن سے ہی، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے، سبحان اللہ. اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو گود میں ماتم شبیر کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کی والدہ بھی آپ بتا رہے تھے کہ جی ذاکر ہے، میری والدہ بھی مجلس سے پڑھتی ہیں، دادا بھی میرے محمد کامل صاحب وہ مجلس سے پڑھتے تھے، اور نوحہ خانی وہ تو نوحے مرثی مجلس وہ سب کچھ پڑھا کرتے تھے. اچھا، والدہ ظاہر ہے، والدہ اور والد کی تربیت ہے تو آج اس مقام پہ ان کی دعاؤں سے. اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ جو بھی ذکر محمد وآل محمد کر رہا ہے، مولا فرماتے ہیں، معصوم کا قول ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے. جو بھی عزاداری سید الشہداء میں کام کر رہا ہے، تو جتنے لوگ بھی اس وقت محمد وآل محمد کا ذکر کر رہے ہیں یقیناً خود سے نہیں کر رہے، چاہے وہ امجد بھائی ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ ہوں، آپ لوگ جو بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں وہ خود سے نہیں کر رہے، یہ پہلے سے منتخب کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا اگر آپ نوحہ خان نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں نے کہا میں پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میں آیا ہی اس کام کے لیے ہوں. بہت بڑی بات ماشاءاللہ. سبھی آپ سعادت بزور بازی جی بیٹا جی کیا کہیں گے آپ؟ پرورش پر بات، فرحان بھائی نے بھی کئی بات پرورش کر کے ماں کی آغوش میں ہی انہوں نے ہوش سنبھالا تو علی کا نام زبان پہ تھا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو مطلب اس میں کچھ کہنے کی بات ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے. پرورش انسان کے اوپر جو اثرات مرتب کرتی ہے تا دم آخر وہ اثرات اس کی زندگی پر ثبت رہتے ہیں. بالکل. یعنی صرف پرورش ہی نہیں بلکہ وہ جس یعنی شیر سے ماں اس کو توانا کرتی ہے جی وہ رنگ لاتا ہے. بالکل وہ رنگ لاتا ہے. مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جس طرح سے پرورش کی، کس طرح حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو دیکھتے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہ قول ہے کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دو، خدا کی قسم تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا. سبحان اللہ. سبیاپا یہاں پہ یہ چیز بہت ضروری آ جاتی ہے آج کل کی ماؤں کے حساب سے. آج کل کی ماؤں سے مطلب کوئی منفی بات نہیں ہے، کیونکہ آج کل کی مائیں ہیں اس لیے آج کل کی مائیں کہہ رہی ہوں کہ تربیت میں کیا چیز خاص ہونی چاہیے، کیونکہ تربیت ماں کہتے ہیں نا کہ وہ یہ بچے جو ہے دنیا میں آئیں گے یہی ہماری قوم بنیں گے آگے چل کے. تو کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تربیت میں خاص طور سے؟ جس طرح سے خیر وہ ہستیاں تو وہ تھی کہ ان کا ہم کیا ذکر کریں، ہم کیا ایڈ کریں اس تربیت میں، کیا کوشش کریں کہ یہ بچے آگے چل کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہمیں اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے، اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے. اور اس کو مسلمان بنانے کے لیے ہمیں خود اپنے رویوں میں تبدیلی،
اپنے اعمال کو درست کرنا، یعنی خود درست ہونا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہماری نسلیں راہ راست پائیں. اگر ہم خود درست نہیں ہیں تو بچوں سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بچے تو جانوروں کے بچے پر جاتے ہیں، انسانوں کے بچوں کو تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کے بچوں کو ہر لمحہ تربیت اور ہر لمحہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جو تربیت دیں گے، جو تعلیم دیں گے وہی ہوگا. جس طرح آپ پودے کی تراش خراش کرتی ہیں، اگر آپ چھوڑ دیں تو ٹیڑھا میڑھا الٹا سیدھا پھیلتا چلا جائے گا ادھر ادھر، اور وہ خوبصورتی کے بجائے بدصورتی پیدا ہوگی. بہنی یہی صورتحال اور بچوں کی ہوتی ہے کہ جب تک آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، جہاں ٹوکنا ہے وہاں ٹوکیں گے نہیں، جہاں روکنا ہے وہاں روکیں گے نہیں، جہاں بتانا ہے وہاں بتائیں گے نہیں، تو پھر وہ خودرو پودے کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، اور وہی صورتحال ہوگی جو اس وقت ہمارے معاشرے کی ہے. اور یہ ذمہ داری بھی ماؤں کے اوپر ہی عائد ہوگی. سوال انہیں سے کیا جائے گا. بالکل. اچھا امجد بھائی سے کچھ سوال کرنے سے پہلے میں میرے خیال میں رزلٹ اناؤنس کر دیتی ہوں. آج کے سوال کا جو جواب ہے، مولا علی علیہ السلام کا روزہ کون سے ملک میں ہے؟ عراق اور شہر نجف الاشرف. اور کیا بات ہے، مولا کی کیا شان ہے، اور اسی بات کو آپ ذرا کنٹینیو کیجئے امجد بھائی. نجف میں جو سرکار دو اپنا مولا کائنات کا جو روزہ ہے، اس روزے کے گرد جو چکر لگاتا ہے، جو کہ اس خادم کو بھی انہوں نے چانس دیا کہ اس روزے کے گرد چکر لگے. جب روزے کے گرد چکر لگتے ہیں تو احساس علی پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور جب احساس علی پیدا ہوتا ہے تو انسانیت سمجھ میں آتی ہے کہ انسانیت کیا ہے. بے شک. اور جب انسانیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرما دیا چادر میں لے کے، یہ 5 تن ہیں، یہ ہیں میرے 5 تن. واہ. جب یہ کہہ دیا تو اب نہ سمجھدار کے لیے کو بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں، اور ان کے لیے گفتگو ہی نہیں ہے. گفتگو ہی نہیں نا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. میں جذباتی آدمی ہوں اور مجھے غلط ٹائم پہ بلا لیتے ہیں. چلے کوئی بات نہیں امجد بھائی، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا، بندیا آپ کا بہت شکریہ، ہیرا معروف آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، فرحان آپ کا بہت شکریہ. اور آج کے اس ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد جو ہے وہ یقیناً طور سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کریں، اور خود احتسابی اور سادگی جو ہے. جلدی سے 4 شعر وہ سنا دیجئے جو بس ٹائم ختم ہو رہا ہے، دعا ہم اختتام کریں گے. بیر سے بھرنے اس کا دامن ہمیشہ بیر سے کم سن کو ملے ولائے اور محمد کم سن کو ملے برسا جگر ہر ایک جوان کو علی اکبر برسا جگر سکھاتا دیے زہرا سلیم
کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر ہو گئی باز قلم مشق بچائی نہ گئی ہو گئی باز قلم مشق بچائی نہ گئی پیاس سقا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی جاتی ہے جان تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آنچ نہ آئے سب مل کر دعا کریں گے سوائے غم شبیر کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر پنجے بنے پاک کا صدقہ یا رب کے زہرا توفیق عطا ہو مرنے سے پہلے یا رب دیدار کربلا دیدار کربلا